بابا نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، رات ہونے والی ہے اور رات میں یہ اور زیادہ تنگ کرے گی، اس لیے اب کوئی بھی چھت پر نہیں جائے گا، پھر چاہے چھت سے کوئی بھی تمہیں آواز دے۔ ہم نے کہا، جی بابا۔ اس کے بعد ہم سب لوگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر سے کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ بھائی نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا بلال اور اس کی امی ابو ہمارے دروازے پر گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ بھائی نے کہا، کیا بات ہے، آپ سب ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ بلال نے کہا، ہم لوگ اب اس گھر میں نہیں جا سکتے، میری آپی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ درخت پر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی شکل بھی بہت خوفناک ہو گئی ہے۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی، چلے جاؤ اس گھر سے ورنہ سب کو مار دوں گی۔ اس وجہ سے ہم سب ادھر آئے ہیں۔ بھائی ان کو اندر لے کر آیا تو ان لوگوں نے میرے بابا کو سب بتایا، اور یہ بتاتے ہوئے بلال کے ابو اور امی رونے لگے۔ بابا نے کہا، دیکھیں آپ لوگ روئیے مت، آپ سب اس گھر کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور آپ آرام سے بیٹھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنے والا تھا، پر پہلے آپ لوگ رونا بند کریں۔ یہ سنتے ہی بلال کے والدین نے رونا بند کر دیا اور آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جی بھائی، آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ بابا نے کہا، دیکھیں ہمیں آپ کی اس تکلیف کا احساس ہے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے، لیکن آپ لوگ پوری طرح اطمینان رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جس چیز نے آپ کی بیٹی کی یہ حالت کی ہے وہ چیز آپ کے اس گھر میں آنے سے پہلے اس گھر میں موجود تھی اور اس نے ہمارے بچوں کو بھی تنگ کیا ہے۔ اگر آپ لوگ ایک دن دیر سے اس گھر میں شفٹ ہوتے تو شاید اب تک اس چیز کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، لیکن کوئی بات نہیں، میں صبح ہی اپنے عالم صاحب کو لے کر آپ کے گھر جاؤں گا اور تب تک آپ یہی ہمارے پاس رک سکتے ہیں۔ بلال کے ابو نے کہا، پر ہم اپنی بیٹی کو ایسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ چیز ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ جب وہ چیز بولتی ہے تو اس کے آواز کے ساتھ ہمیں ہماری بیٹی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، پھر ہماری بیٹی خوفناک سی آواز میں بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ بابا نے کہا، ویسے یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ وہ آپ کی بیٹی کے جسم میں کیسے داخل ہو گئی؟ بلال کی امی نے کہا، بلال کے پاپا بازار گئے ہوئے تھے اور میں جھاڑو لگا رہی تھی، اس وقت میری بیٹی باتھ روم سے نہا کر نکلی اور اپنے گیلے بالوں کو درخت کے نیچے کھڑی سکھا رہی تھی کہ اچانک میری بیٹی نے ایک خوفناک چیخ ماری۔ یہ سنتے ہی میں اس کی طرف دوڑی تو میری بیٹی اچانک درخت پر چھپکلی کی طرح چڑھ گئی۔ میں نے نیچے سے اس کو آواز دی تو اس نے درخت پر بیٹھے ہوئے ہی لات مارنے کی کوشش کی، لیکن میں بچ گئی، ورنہ میں شاید مر جاتی، کیونکہ اس کی ٹانگ بہت لمبی ہو گئی تھی اور جس طرح اس نے ماری تھی اسے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے مار ہی ڈالے گی، کیونکہ اسی جگہ سے مٹی نیچے دھنس گئی اور ایک بڑا سا پاؤں کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے زمین پر چھلانگ لگائی اور عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی، کبھی کچا گوشت کھانے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہماری بچی کو ہوا کیا تھا۔ بابا نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ اب آپ کے لیے بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی ہمارے لیے ہے، اور ایسے میں اگر آپ اس گھر میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ بلال کے ابو بولے، وہ تو آج دوپہر میں اس کے ساتھ والے ہمسایوں کی 4-5 مرغیاں بھی کھا لی تھی اور ایک آدمی نے اس کو دیکھ بھی لیا تھا، اب پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچیں گے ہماری بیٹی کے بارے میں۔ میرے بابا نے کہا، آپ ان لوگوں کی فکر نہ کریں، وہ مرغیاں آپ کی بیٹی نے نہیں اس شیطانی چیز نے کھائی ہیں، وہ سب میں سنبھال لوں گا، آپ بس اپنی فکر کریں۔ بلال نے کہا، ابو ہم لوگ یہی رک جاتے ہیں آج کی رات۔ یہ سنتے ہی بلال کے ابو میرے بابا کی طرف دیکھنے لگے تو میرے بابا نے کہا، بھائی بچہ صحیح کہہ رہا ہے، اس ٹائم آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، آج رات آپ رک جائیں، یہی بہتر ہے۔ ویسے بھی ہمارے اوپر کے کمرے میں مہمانوں کے لیے ہے، آپ وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ صبح ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ بلال کے ابو نے میرے بابا کا شکریہ ادا کیا اور بابا نے ان سے کہا، آئیں میں آپ کو کمرے تک چھوڑ دوں۔ اس کے بعد سب لوگ اوپر والی منزل پر چلے گئے۔ ابھی بابا ان کو روم میں چھوڑ کر واپس آنے ہی والے تھے کہ اچانک سے اوپر کی چھت سے پھر بلال کی آپی کی آواز آئی اور کہنے لگی، امی اوپر آ جائیں، ابو آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اوپر اکیلی ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔
یہ سنتے ہی بلال کے ابو حیرت سے بلال کی اور اس کی امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میری بیٹی اوپر، مجھے جانا ہوگا اس کے پاس۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اوپر جانے لگے تو میرے پاپا نے ان سے کہا، رک جائے بھائی، یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ بلال کے ابو بولے، پر کیوں بھائی جان؟ میری بیٹی اوپر اکیلی بیٹھی رو رہی ہے تو میں اس کو ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس شیطانی چیز نے اس کو چھوڑ دیا ہو اور وہ اکیلی بیٹھی ڈر رہی ہو۔ میرے بابا نے کہا، میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں، پر آپ میرا یقین کریں، وہ جو رو رہی ہے وہ آپ کی بیٹی نہیں بلکہ وہ شیطانی چیز ہی ہے جو دھوکے سے آپ کو اوپر بلا رہی ہے تاکہ آپ اوپر جائیں اور وہ آپ پر حملہ کر سکے۔ بلال کے ابو بولے، اگر وہ واقعی میں شیطانی چیز ہے تو کیا وہ نیچے آ کر ہم پر حملہ نہیں کر سکتی کیا؟ میرے بابا نے کہا، آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں میں روز نماز پڑھتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ ہم سارا دن نیچے ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے اوپر کمرے اکثر خالی رہتے ہیں، اور اس وجہ سے میں روزانہ اوپر کے کمروں میں نماز اور قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور یہاں روزانہ مغرب کی اذان کے ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی لائٹیں جلا دیتا ہوں تاکہ کوئی شیطانی چیز اس جگہ کو خالی سمجھ کر یہاں بسیرا نہ کر لے۔ بس اسی وجہ سے وہ شیطانی چیز چھت سے نیچے نہیں آ رہی اور وہیں سے آپ کو آوازیں دے رہی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ شیطانی چیز بالکل ہماری چھت پر ہے، بلکہ وہ آپ کی ہی دیوار پر بیٹھی آواز لگا رہی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بہت لمبے ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسے میں کوئی بھی اوپر گیا تو وہ اس پر دور سے بھی حملہ کر دے گی۔ یہ سن کر بلال کے ابو بیٹھ گئے اور تبھی اوپر سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ بابا نے بلال کے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ اس پر بلال کے ابو نے ہاں میں سر ہلایا اور بلال اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ہم سب ان کو اوپر کے کمرے میں چھوڑ کر نیچے آ گئے اور سو گئے۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو دیکھا کہ گھر میں صرف امی تھی۔ میں نے پوچھا، امی سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ بولے کہ سب بلال کے گھر گئے ہیں، کیونکہ عالم صاحب آئے تھے اور وہ سب ادھر ہی گئے ہیں۔ میں جلدی سے بلال کے گھر گیا تو دیکھا کہ بابا اور باقی لوگ عالم صاحب کے پاس کھڑے تھے۔ میں بھی ان کے پاس گیا۔ عالم صاحب نے بلال کے ابو کو کہا، آپ لوگ فکر مت کریں، اس بات کا آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ اس بات کا خیال رکھنا کہ جیسے ہی میں علم شروع کروں تو آپ کی بیٹی آپ کو اپنے پاس بلائے گی، لیکن آپ نے اس دائرے کی حد سے باہر نہیں نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے، ورنہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے ایک تھیلا پکڑا اور اس میں سے سفید رنگ کی ریت جیسی چیز نکالی اور اس سے زمین پر ایک بڑا سا گول دائرہ بنا دیا، اور ہم سب سے کہا، آپ اس دائرے میں داخل ہو جائیں۔ ہم سب اس دائرے میں داخل ہو گئے، اور پھر عالم صاحب نے بابا کو ایک پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا، آپ میرے پاس ہی رکیں، یہ پانی پکڑ کے رکھیں، جیسے ہی لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائے آپ نے یہ پانی اس پر چھڑک دینا ہے۔ پھر عالم صاحب نے اس بوتل سے کچھ پانی لیا اور بابا پر چھڑک دیا اور بوتل بابا کو پکڑا دی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے گھر کے چاروں کونوں میں کیل ٹھونک دیے اور اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے۔ اتنے میں خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم سب ڈر گئے، لیکن عالم صاحب پڑھتے رہے۔ پھر اچانک سے درخت سے ایک بھیانک سی شکل والی لڑکی نیچے چھپکلی کی طرح اتری اور عالم صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن اس لڑکی کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ اس کا سر درخت پتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے عالم صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھوں سے دھواں نکلنے لگا اور وہ چیخنے لگی۔ تبھی عالم صاحب نے اس پر پھونک ماری اور اس کا قد اچانک چھوٹا ہو گیا۔ پھر عالم صاحب نے کچھ پڑھا اور اس کو اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور وہ زیادہ چیخیں مارنے لگی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اسی دوران بلال کی آپی کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ وہ اچانک سے کھڑی ہو گئی اور بالکل بلال کی آپی کی شکل میں آ گئی اور اپنے امی ابو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ دوستو، اگلا پارٹ ابھی جاری ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ ہی اپلوڈ کر دوں گی، مل جائے گا۔ پلیز سٹوری کو پڑھیے گا، لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔